السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد. بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 258 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ۔ من قرأ جو پڑھے، من مانے جو، قرأ مانے پڑھنا، من قرأ جو پڑھے، آیت الکرسی، آیت الکرسی یعنی وہ آیت جس میں کرسی کا ذکر ہے۔ آیت الکرسی وہ آیت جس میں کرسی کا ذکر ہے، اور یہ مشہور آیت ہے اور یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسع كرسيه السماوات والأرض، یہاں اس آیت میں کرسی کا ذکر ہے۔ تو آیت الکرسی بڑی عظیم آیت ہے، بلکہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے سوال کیا، ابو المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے اسی آیت کا تذکرہ کیا۔ جواب میں یہ کہا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اس آیت کی بڑی فضیلت ہے، جیسے کہ ایک فضیلت یہاں ذکر کی جا رہی ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد اس کو پڑھے تو جنت میں داخل ہوگا۔ آیت الکرسی کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کا اہتمام کرنے سے شیطان کے شر سے آدمی کی حفاظت ہوتی ہے، اور مال کی حفاظت ہوتی ہے، گھر کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا جائے تو ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے ہماری نگرانی کے لیے، اور بندہ شیطانی امور سے محفوظ ہوتا ہے۔ آئیے حدیث کی طرف۔ من قرأ آیت الکرسی، جو شخص آیت الکرسی پڑھے، من مانے جو، قرأ مانے پڑھے، آیت الکرسی، آیت الکرسی جو آیت الکرسی پڑھے، یعنی پوری آیت جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ آیت الکرسی ہے، جو اس کو پڑھے دبر کل صلاۃ مکتوبہ، دبر مانے جسم کا پچھلا حصہ، یہاں مانا ہوگا بعد، دبر مانے بعد، کل صلاۃ مکتوبہ، کل مانے ہر، صلاۃ مانے نماز، مکتوبہ مانے فرض۔ کل صلاۃ
کل صلاۃ مکتوبہ، دبر کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد. من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے. فرض نمازوں کے بعد حکم ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں. بہت سارے اذکار احادیث میں بیان کیے گئے ہیں. اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 3 مرتبہ استغفار کا حکم ہے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر. فرض نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں ان میں سے ایک ذکر ہے آیت الکرسی. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے. جیسا کہ ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے: لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت. لم مانے نہیں، منع یمنع مانے منع کرنا. من دخول الجنہ، جنت کے دخول سے. من مانے سے، دخول مانے دخول یعنی انٹری، داخلہ. جنت مانے جنت، الا مانے مگر، الموت مانے موت. لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی اور چیز روک نہیں سکتی ہے. لم یمنعہ، اس کو روک نہیں سکتی. من دخول الجنہ، جنت میں داخل ہونے سے. الا الموت، سوائے موت کے. موت کے سوا کوئی اور چیز جنت میں داخلے سے روک نہیں سکتی، کیونکہ جب تک آدمی اس دنیا میں زندہ ہے تو جنت تک نہیں پہنچ سکتا ہے. جنت تک پہنچنے کے لیے مرنا ضروری ہے. جب آدمی مرے گا، حساب و کتاب ہوگا، پھر کامیاب ہوگا، جنت میں داخل ہوگا. اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی انسان جنت میں نہیں داخل ہو سکتا ہے. جنت تک پہنچنے کے لیے موت ضروری ہے. لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، جنت میں داخل ہونے سے اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی. الا الموت، مگر موت. جب تک آدمی زندہ ہے، یعنی موت نہیں آئی ہے، زندہ ہے، سانس لے رہا ہے، وہ جنت نہیں جا سکتا ہے. جب وہ مر جائے گا، حساب و کتاب بعد جنت میں جائے گا. لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. الا الموت، سوائے موت کے. رواہ النسائی وصححہ ابن حبان، اس حدیث کو امام نسائی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے اور ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. وزاد فیہ الطبرانی، اور یہی روایت طبرانی کے اندر بھی ہے لیکن اس میں تھوڑا اضافہ ہے. وزاد فیہ الطبرانی، امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس میں اضافہ کیا ہے: وقل هو اللہ احد، آیت الکرسی کے ساتھ سورہ اخلاص. طبرانی کی روایت میں سورہ اخلاص کا بھی ذکر ہے. تو فرض نمازوں کے بعد جو ہے جو اذکار پڑھے جاتے ہیں ان میں سے آیت الکرسی بھی ہے، اور سورہ اخلاص اور معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان دو صورتوں کی، ان تینوں صورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آیت الکرسی کی فضیلت بیان کی ہے. آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا. جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی سوائے موت کے. یہ فضیلت ہے. تو فرض نمازوں کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کی پابندی کرنا چاہیے اور آیت الکرسی کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. صحیح الجامع الصغیر کے اندر اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. البتہ بعض علماء نے اس حدیث پر کلام کیا ہے اور اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو درست قرار دیا، یعنی حدیث کیا ہے، صحیح ہے. اس کے علاوہ یہ روایت سنن نسائی کے اندر بھی، سنن الکبریٰ امام نسائی کی اور امام طبرانی نے اور
دیگر محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور شیخ عبداللہ البسام اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو صحت کے درجے پر رکھا ہے، یعنی عمل کے لائق ہے۔ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے گا۔ آیت الکرسی اور سورہ اخلاص، ان دونوں صورتوں میں خالص اللہ رب العالمین کی توحید کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور اسی خالص توحید کی بنیاد پر اس آیت کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید خالص کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے، اور توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، اور نمازوں سے فراغت کے بعد جو اذکار ہے، ان اذکار کی پابندی، یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ فرض نماز کے بعد اپنی جگہ پر مصلی پر بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرتا ہے، اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے، تو جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے حق میں مغفرت کی، خیر و برکت کی، درجات کی بلندی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ بندہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے نماز کے بعد، تو اسے فرشتوں کی دعا ملتی ہے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوں، تو وہ نمازوں کے بعد اپنی جگہ پر کچھ وقت کے لیے بیٹھا رہے اور ذکر و اذکار کی پابندی کرے۔ حدیث کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، کہ جو آدمی آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھے، لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، تو اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی دوسری چیز روک نہیں سکتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے مرنا ضروری ہے، بغیر مرے اور بغیر وفات پائے جنت میں کوئی انسان داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ رواہ النسائی وصححہ ابن حبان، امام نسائی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، شیخ البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ وزاد فیہ الطبرانی وقل هو اللہ احد، اور طبرانی کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ قل هو اللہ احد، یعنی آیت الکرسی کے ساتھ ساتھ قل هو اللہ احد، اس کی بھی فضیلت ہے۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر ایک، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز کے بعد آیت الکرسی کے پڑھنے سے جنت ملتی ہے۔ یہ نیکی اور یہ عبادت اور یہ عمل جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت برحق ہے، جنت برحق ہے۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی، جنت میں جانے سے، جنت میں جانے کے لیے موت ضروری ہے۔ بنا مرے کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، بنا موت کے، بنا وفات کے کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور جو ابھی بھی موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ حدیث کے راوی ہیں ابو امامہ الباہلی، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں مختصر طور پر جان لیتے ہیں۔ ابو امامہ، ان کی کنیت ہے ایاس بن ثعلبہ، ایاس بن ثعلبہ ان کا نام ہے۔
یہ انصار کی قبیلے بنو حارثہ کے حلیف تھے. یہ صحابی ہیں. اور ایک دوسرے صحابی ہیں ابو امامہ الباہلی، وہ دوسرے صحابی ہیں. یہاں جو ابو امامہ ہیں ان سے مراد ایاس ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو انصار سے تعلق رکھتے تھے. کئی حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں. جنگ بدر میں یہ شریک نہیں ہو سکے تھے کیونکہ یہ اپنے والدہ کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، چونکہ ان کی والدہ شدید بیمار تھی تو اپنی ماں کی خدمت میں رک گئے اور جنگ بدر میں شرکت نہیں کر سکے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.